اے کرے دل ربا بن کے آئے، اے کرے دل ربا بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ اور تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اسم گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آئے، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آئے۔ اور حضرت آمنہ کا دلارا، حضرت آمنہ کے دلارے، وہ حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، حضرت آمنہ کے دلارے، وہ حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، وہ شکستہ دلوں کے سہارے، بے قصوں کی دعا بن کے آئے۔ شکستہ کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل، وہ شکستہ دلوں کا، اگر ٹوٹے ہوئے دلوں کا کوئی سہارا ہے تو میرے نبی کی ذات کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، آتا ہے جو بھی سائل وہ کبھی خالی نہیں موڑے جاتے۔ حضرت آمنہ کے دلارے، وہ حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، وہ شکستہ دلوں کے سہارے، وہ بے قصوں کے دعا بن کے آئے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں حمد اور محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب القدر، واجب العزت، واجب الاحترام بالخصوص قبلہ استاد محترم مولانا محمد ارشاد رسول فخری صاحب زیدہ شرف و اللہ کریم آپ کی علم میں، عمل میں، علم میں، کام میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ جتنی کا آپ نے محنت کی ہے اس کے ہٹ کے آپ سارے چمکتے دمکتے چہرے بڑی محبت اور شوق کے ساتھ بیٹھ کے سننا، یہ آپ کا حصہ ہے۔ فیصلہ آباد میں ابھی بڑی بڑی جگہوں پہ آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن یقین مانیں محرم میں بڑی بڑی جگہوں پہ آنا جانا ہوا، لیکن جیسی محبت آپ نے کی اسی امید میں میں دوبارہ آیا ہوں کہ وہ محبت مجھے ربیع الاول شریف میں بھی ملے گی۔ الحمدللہ آپ شوق سے سننے اور سمجھنے والے آدمی ہیں، دوست احباب ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان سے کلمت الحق کو جاری فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سن کر، سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید جو مجھے موضوع دیا گیا وہ ہے عظمت والدین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کچھ باتیں تھوڑی سی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ مسئلہ سمجھیں گے تو سارا مسئلہ کھول کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر ملال کے بعد کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین علیہم رضوان کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اور پھر اس کے بعد پھر یزید لعین تخت نشین ہوا، اور اس وقت سے پھر معاملات بکھرنے جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے حق میں زیادہ بکھرنا شروع ہو گئے۔ پہلے بھی لوگ اس معاملے میں شروع تھے، جب سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس سے پہلے کی پلاننگ چل رہی تھی کہ کسی طریقے نا اسلام کی روح جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پوری گفتگو سمجھا کے لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اس کے بعد یزید لعین تخت نشین ہوا، پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد جو ہے نا ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ اس دور میں دین متین پر حملے اس صورت میں نہیں ہوئے کہ سرعام مسلمانوں کو ختم کر دو، ان کی تعلیمات کو ختم نہ۔ انہوں نے بھی، یہودیوں نے بہترین عالی شان جو عربی سمجھنے والے بندے تھے نا، وہ ان کو پہلے عربی سکھائی، اور عربی سکھا کر پھر انہوں نے عرب علاقوں کی طرف ان کو بھیجا کہ مزید جو رہتی کہتی کسر ہے نا وہ بھی مسلمانوں کی تم نکال دو۔ جن میں سے صحیح بخاری شریف آپ اٹھائیں، اس کے حواشی آپ اٹھائیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قتل کی طرف جو بندہ راغب کرنے والا تھا وہ مصر کے علاقے کا رہنے والا تھا، اور یہ شخص بڑی اعلیٰ قسم کی عربی بولتا تھا، بڑی اعلیٰ قسم کی عربی، اور یہ ایسا بندہ تھا کہ اس نے اعتراضات اٹھائے، جن میں سے ایک اعتراض یہ اٹھاتا تھا کہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ افضل ہیں یا کریم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل ہیں؟ اب جب بندہ صاحب ظاہر ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ ہمارے آقا مولا افضل ہیں، صاحب ظاہر ہم میں سے جس نے بھی کہا، لیکن وہ گھما کے لاتا تھا، ایسا گھما کے لاتا تھا کہ وہ پوچھتا تھا کہ حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے؟ ہاں جی لے گئے۔ انہوں نے کہا جناب عیسیٰ، میں کہا جی وہ تو موجود ہیں، اللہ کریم کے پاس عند اللہ موجود ہیں۔ تو دوسری اصطلاح وہ اپنی طرف سے نکالتا، جو آج کل کچھ اور نکالتے ہیں نا، وہ اصطلاح اپنی طرف سے نکالتا کہ حضور علیہ السلام کا تو مثال ہو گیا، حضور تو وفات پاک ہے، جو نظریہ دوسروں کے یہاں پایا جاتا ہے وفات النبی کا، ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ حیات النبی کا جو ہے نسبت کرتا ہے۔ تو کہتا بتاؤ پھر جو زندہ ہو وہ افضل ہوتا ہے یا جو دنیا سے چلا جائے وہ افضل ہوتا ہے؟ گھما دیا نا اس نے پکڑ کے۔ اس طرح کے انہوں نے بندے اٹھائے، اور اٹھا کر انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بدلنے کی پوری کوشش کی، جس میں پھر فرقہ ظاہریہ پیدا ہوا۔ یہ فرقہ ظاہریہ یہ ہوتا تھا کہ جو سامنے صورت میں جو بھی بیان ہوا ہے من نوان اسی کو لے لینا۔ اب قرآن پاک کے بہت سارے ایسے معنی ہیں، مطالب ہیں جو ظاہری آیات پر مشتمل نہیں ہیں، مثلا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب اس کا ہم ظاہری معنی مراد لے سکتے ہیں؟ بولے توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ گفتگو بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں لے کے آ رہا ہوں آپ کو اسی موضوع کی طرف، میں صرف تمہیداً کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح وجہ اللہ کا لفظ بھی قرآن پاک میں ہے، تو وجہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں چہرہ، کہ اللہ کریم کا چہرہ ہے، اللہ کریم تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اب وجہ سے کیا مراد ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ یدن سے کیا مراد ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے، لیکن ظاہری معنی وہ اس کا لے لیتے، یعنی اس کو فرقہ ظاہریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اب مسلمانوں کی صف میں آگے کھڑا ہوا تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا ایمان مشکوک بنا دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور فتنہ جو اپنی من مانی جو ہے تشریحات کرتا ہے، جسے باطنی فرقہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سلطنت سلجوقی کے اندر اس نے تو بہت زیادہ زور پکڑا، سلجوقی سلطنت کے اندر اسے باطنی فرقہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک فتنہ کھڑا ہوا، اسے کرامتی کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ایک فتنہ کھڑا ہوا جسے معتزلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ معتزلہ جو تھے یہ قرآن و سنت کے اپنی من مرضی کے مطابق جہاں پہ جو تشریح اور تعبیر کرنی ہوتی ہے کر لیتے ہیں۔ اب اسی طرح یہ سارے فتنے آ کے ائمہ کرام نے دبا دیے، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر اجتہاد کیا، اجتہاد کی راہیں کھلی، اور یوں تقلید جو ہے نا، تقلید سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ دنیا میں رائج ہوئی، جس کی وجہ سے لوگ ان سارے فتنوں سے بچ سکے۔ حالانکہ امام اعظم ان سے پہلے کے، لیکن زور اس چیز نے زیادہ اس وقت پکڑا۔ اللہ اکبر۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لوگوں نے سمجھا کہ اب مسلمان پھر عروج پہ آئے، سلطنت عثمانیہ کا قیام آ گیا، ادھر سے مغلیہ سلطنت بن گئی، دیگر سلطنتیں بن گئی، مسلمان اپنی اچھی اور سکون کی زندگی پرامن طریقے سے گزار رہے تھے۔ 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ، 3 براعظموں تک۔ دنیا میں ٹوٹل کتنے براعظم ہیں؟ 7
7 میں سے 3 بر اعظم تو وہ تھے، اور تقریباً 1 بر اعظم کا کثیر حصہ جو ہے جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں، اصل میں کتابوں میں سے بر کبیر کہا جاتا ہے۔ یہ امام ابن خلدون نے اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون کے اندر اسے بر کبیر کے نام سے لکھا ہے۔ تو یہ خطہ یہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومت ہے، افغانی علاقے اور عرب علاقے، وہاں پر تو پھر ساری سلطنت عثمانیہ پھیلی، یعنی آدھی سے زائد دنیا پر حکومت کن کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی، رائج حکومت مسلمانوں کی، عروج بھی مسلمانوں کا۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ شروع کی جس طریقے سے بھی۔ اب میں لمبا نہیں بات کو کرنا چاہتا، بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، سب سے پہلا چھرا جو گھونپنا ہے نا مسلمانوں کے سینے میں، وہ یہ ہے مکہ اور مدینہ شریف کو سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ سے اس کو کیا کیا جائے؟ علیحدہ کیا۔ اب جب اس علاقے میں بغاوت پھیلی، اس سے پہلے ادھر سلطنت مغلیہ کا جو سورج تھا وہ ڈوب چکا تھا، اسے ختم کر دیا۔ ادھر مسلمانوں کی حکومت اس سے پہلے ختم ہو چکی تھی، ایک خطے سے مسلمانوں کی حکومت بالکل ختم کر دی گئی تھی، اس لیے کہ تاکہ یہ ادھر والے لوگ ادھر والے لوگوں کی مدد کے لیے نہ جا سکیں۔ یہ سیاسی معاملات ایسے نہیں ہوتے، یہ نظریات کی بنیاد پر جنم لیتے ہیں۔ پہلے نظریات ہوتے ہیں، پھر نظریات سے پختہ عقائد بنتے ہیں، پھر سوچ اور پھر تحریکیں چلتی ہیں، پھر اس پر باقاعدہ طور پر سیاسی معاملات سامنے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب مکہ اور مدینہ شریف کے لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کیا گیا، ترکوں نے 1.5 لاکھ بندہ، عبد الوہاب نجدی کے ماننے والوں نے 1.5 لاکھ بندہ مسجد نبی شریف میں شہید کر دیا۔ کتنا بندہ؟ 1.5 لاکھ بندہ شہید کر دیا مسجد نبی شریف۔ اس دور کا عبد الوہاب نجدی اور موجودہ TTP اور موجودہ داعش، یہ دونوں ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں، یہ خارجی گروپ ہے۔ اور اس وقت ہی جب وہ سلطنت عثمانیہ سے سارا انچارج لے لیا گیا، تو اب صاف ظاہر ہے مسلمان اپنی پچھلی چیزوں کے ساتھ بڑی بڑی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کرتبہ مسجد میں گئے نا، تو جس کے بہت زیادہ 1000 سے زیادہ تو ستون ہیں اس کے، یہ ہماری مسجد کے 2 ستون ہیں، اس کے 1000 سے زیادہ 1400 کے لگ بھگ ستون ہیں۔ اتنی بڑی مسجد ہے جو اب چرچ میں بدل چکی ہے۔ تو آپ نے جب اسے دیکھا تو بڑا روئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اپنی پرانی چیزوں کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں اور پھر اس وقت کو دوبارہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں بحال ہوں، ان چیزوں پر ہم عمل کریں، اور ہماری جس طرح پہلے ٹھاٹ باٹ تھی، عروج تھا، ہم اب تو زوال کا شکار ہیں۔ مسلمان پھر پرانی چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو دوبارہ زوال سے نکال کر عروج کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہود و ونود کی سازش یہ تھی کہ جتنے بھی آثار قدیمہ ہیں، یہاں تک کہ متقا اور متکلم، یہ 2 پتھر تھے، ان 2 پتھروں کو بھی خانہ کعبہ شریف کے سامنے ایک ماٹ بنا دیا گیا، جس میں سامنے پہلے مسجد تھی، اس میں یہ 2 پتھر موجود تھے۔ متکلم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس نے حضور سے کلام کیا۔ یہ بڑا طویل واقعہ، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میں اتنی اختصاراً آپ۔ متقا اس کو کہتے ہیں جس پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیہ رکھ، اسے تکیہ بنا کر اس کے اوپر سر رکھ کے حضور نے آرام فرمایا۔ قربان جائیں ان پتھروں کی قسمت پر جنہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کے بوسے نصیب ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تمیز؟ اب کیا ہوا کہ جب ان لوگوں کا اس پر قبضہ ہو گیا، عرب علاقوں پر قبضہ ہو گیا، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اب فتنے پورے عروج پہ آ گئے۔ بر صغیر میں بھی آپ فتنے دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ کوئی فتنہ نہیں دیکھیں گے۔ پوری آپ 800-900 سال کی جو تاریخ ہے اس میں بڑا امان ہے، اس میں صرف مسائل چلتے تھے تو شیعہ سنی اور یہ مسائل چلتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ۔ اب جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو اب انہوں نے کہا کہ ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کو مٹا دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ اب جب یہ ان لوگوں کی حکومت آئی، یہ لوگ حاکم بنے، اب انہوں نے سب سے پہلے جو ہے جو چیزیں رائج کی
اس دور میں پہلے جو میں نے آپ کو فرقے بتائے، باطنی، ظاہری، کرامتی اور معتزلہ، ان سب کے نظریات میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین طاہرین عابدین ان کی حالت ایمان پر وصال نہیں ہو، وہ مومن نہیں، یہ ان کے نظریات تھے۔ اس کے بعد اب جب خارجی حکومت آئی، 700-800 سال بڑے سکون سے گزرے، جب سلطنت عثمانیہ عروج پہ رہی، سلطنت مغلیہ عروج پہ رہی، سارا کچھ ٹھیک رہا۔ یہ یاد رکھیں، ہمیں بڑا بدگمان کیا گیا سلطنت مغلیہ کے بارے میں۔ سلطنت مغلیہ کے جو آخری بادشاہ تھے تہجد گزار تھے، قادری سلسلے میں بیعت کرتے تھے، مجاز فقیر تھے۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہجد گزار نمازی تھے، ان کے بارے میں ہمیں بڑا بدگمان ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ تو پڑھتا نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ غلط بتایا گیا ان کے بارے میں کہ وہ عیاش تھے۔ عیاش تو یہ لوگ ہیں۔ آپ نے یہ مسجد بنائی ہے نا، یہ مسجد آپ اس سامنے روڈ ہے، آپ دیکھ لیجیے کہ 30-40 سال بعد روڈ اونچا ہوگا، آپ کی مسجد نیچے ہوگی۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھر نیچے ہوتے ہیں اور روڈ اونچے ہو جاتے ہیں۔ 900 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو چکا ہے بادشاہی مسجد اب بھی کبھی روڈ سے نیچے ہوئی ہے؟ ان لوگوں نے تو دین کا کام کیا ہے، اصل میں ہمیں ان کی تاریخ سے ہٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اس کا راستہ ہموار کیا جائے، ہم نے جو مزارات ہیں نا، مزارات، ان کو جو ہے نا شہید کرنا ہے، منہدم کرنا ہے۔ تو اب تلوار بھی ان کے پاس تھی، نظریاتی بندے بھی ان کے پاس تھے۔ عبد الوہاب نجدی کی سوچ اس وقت پوری عروج پہ تھی اس علاقے میں۔ تو بالآخر انہوں نے جو ہے مزارات جو باقاعدہ بنے ہوئے تھے ان کو تو شہید کر دیا۔ لیکن اب انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کہا کہ جناب جو مزارات ہیں ان کی بے حرمتی بھی کی جائے، باقاعدہ طور پر انہیں متنازع بنایا جائے، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں نا، آنے والی نسلیں ان معاملات کے بارے میں مشکوک ذہن رکھیں، ان کی تعظیم جو ان کے دل میں ہونی چاہیے تھی وہ تعظیم باقی نہ رہے۔ اب یہ بات، یہ سوچ وہ لے کے آئے، اور پھر دوبارہ یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مسلمان نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری بات میں نے اس لیے آپ کو سنائی۔ اب اس کے حوالے سے ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں، پھر اس کے لیے کچھ روایات ایسی ہیں جو منسوخ روایات تھیں۔ کیا روایات تھی؟ منسوخ روایات تھی۔ ان روایات کو لا کر پیش کیا گیا اور ان کو دلیل بنا کر، اب آپ کے سامنے جو میں کوئی آیت پڑھ دوں قرآن کی، مثلا قرآن پاک میں آیت ہے الخبیثین للخبیثات والطیبون للطیبات، یہ قرآن پاک کی آیت منسوخ ہے، معنی منسوخ ہے، لفظ موجود ہے ابھی۔ اب اس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد اللہ تعالیٰ فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، ایمان کی شرط لگا کر ان میں سے جو آپ چاہیں جس کے ساتھ شادی کر لیں، نکاح کر لیں۔ ادھر فرمایا نہیں، جو اہل کتاب ہیں وہ بھی، ان سے بھی اس آیت میں ممنوع ہے۔ تو اسی طرح وہ قرآن پاک کی پہلے آیت تھی، یہ قرآن پاک کی بعد میں آیت اتری، تو مطلب یہ کہ جب تک وہ آیت رہی، یہ آیت نہیں اتری تھی، اس وقت تک اس پر عمل تھا۔ اب جب یہ آیت اتر آئی تو اب اس پر عمل ہونا ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روایات جو جناب ابو طالب، ہم تو ادب سے نام اس لیے لیتے کہ انہوں نے حضور کی خدمات کی ہیں، ایمان کے بارے میں ہم پھر بھی کچھ نہیں کہتے ہمارے، لیکن میں اپنی بات کر دوں، میرا نظریہ آج بھی ایمان ابو طالب کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت والا ہے اور سیدی داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ والا ہے، جو ان کا موقف کشف المحجوب میں ہے اور جو میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا موقف فتاوی رضویہ شریف میں ہے، آج بھی میرا موقف وہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اب یہ لوگ ان چیزوں کو، وہ جو روایات موجود تھی جناب ابو طالب کے بارے میں کہ حضور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، وہی آیات اور احادیث اٹھا کر حضور علیہ السلام کے والدین کی طرف منسوخ کر۔ ایک بات۔ دوسری بات جی اب یہ گفتگو اتنی سمجھ میں آ گئی، اب آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف۔ جب سے اللہ کریم نے تخلیق آدم فرمائی تو کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے معاملات موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید میں انشاءاللہ آپ کو ذوق کے آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کی طرف، بات اصل میں سمجھانا مقصود تھا
کہ اصل میں مطلب اور مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے۔ اب آئیں کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی طرف، جو میں نے آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب سین کے زیر کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں میں سے میں نے تمہارے پاس ایک رسول آیا۔ لیکن اس کی ایک اور قرات بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اگر آپ کی توجہ ہوگی میں اس کی تشریح کروں گا اور داد بھی چاہوں گا اس معاملے پہ۔ عربی میں انفس کہتے ہیں عالی نسب کو، کس کو کہتے ہیں؟ اور انفسکم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں میں سے کسی کو رسول کو بھیجا، اور انفسکم تم میں سے عالی النسب رسول کو بھیجا۔ اب آئیں قرآن کی اس آیت کی طرف، اللہ کریم نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قرآن پاک کی آیت کا ایک معنی اور مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں اللہ کا وہ رسول آیا جو عرب کے تمام قبیلوں سے عالی النسب اور اعلیٰ قبیلے میں سے تھا، عالی النسب اور اعلیٰ قبیلے میں سے تھا۔ اب آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان بھی سنتے ہیں۔ کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار خلقہ فاختار منہم بنی آدم فاختار منہم العرب ثم اختار فی من العربی فلم ازل خیارا ہن خیار الاہنی احب العربی اب او کما قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حضور فرماتے اللہ کریم نے اولاد آدم میں سے جناب شیس کو چنا، پھر اس میں سے حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے خیر جو سب سے زیادہ خیر پہ تھے ان کو چنا، پھر چلتے چلتے قبائل آ گئے، قبائل میں سے اللہ کریم نے قبائل کو چنتے چنتے پھر اللہ کریم نے قریش کو چنا، قریش میں سے پھر اللہ کریم نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے پھر اللہ کریم نے بنی عبد المطلب کو چنا، اور پھر بنی عبد المطلب میں سے میں محمد کریم کو چنا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کلہم مؤمنون، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اس لیے جب حضور فرما رہے ہیں یہ سارے مومن ہیں، آج کا موذی اٹھ کے کہتا ہے حضور کے گھر والے مومن نہیں ہیں، کس کی بات کو مانے؟ حضور کی بات کو مانے یا ان کی بات کو مانے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح اب قرآن پاک آپ اٹھائیں نا تو قرآن پاک میں جتنے بھی انبیاء موجود ہیں، جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ خیر موجود ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں تقریباً 27 کے لگ بھگ نبیوں کے نام آئے، ہر نبی کی ماں کے بارے میں قرآن میں اگر تو نص صریح موجود ہے تو وہ سیدہ مریم کے بارے میں موجود ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں موجود ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے بارے میں ایمان کا ہی قول ملتا ہے۔ یار کتنی ظلم کی بات ہے، جو پیچھے کھڑے ہو کے معراج کی رات نماز پڑھے ان سب کی مائیں مومن، اور جو آگے امامت کروائے، بات نہیں سمجھ سکے میری بات، میں سمجھا نہیں سکا آپ کو۔ یہاں پہ ہم اس بندے کو اگر حاضر امام موجود نہ ہو تو ہم کس بندے کو امامت کے لیے کھڑا کرتے ہیں؟ جو ہم میں سے علم میں زیادہ ہو۔ اگر علم مشتبہ ہو جائے، ہم دیکھتے ہیں حسب نسب کے اعتبار سے بندہ معزز کون ہے، عمر کے اعتبار سے عالی کون ہے، جو بندہ شرافت کے اعتبار سے عالی ہوگا، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے عالی ہوگا، اس بندے کو ہم مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں۔ یار ایک چھوٹے سے محلے کی بات ہی ہے، غیر گزری جگہ کی بات ہی ہے، ہم اس بندے کو مصلی پر لاتے ہیں جو عالی النسب ہو، عالی و شرف ہو، عزت اور مقام اور مرتبہ رکھتا ہو۔ تو معراج کی رات یہ تو عام محلے والے لوگوں کی بات ہے، اس میں میں بھی آپ بھی، اس میں کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی حقیر شعبے سے تعلق رکھ کے روزی کماتا ہے، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھ کے روزی کماتا ہے، لیکن معراج کی رات کوئی محلے والے نہیں تھے نماز پڑھنے والے، کوئی کسی خطے کے نماز پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ اللہ کے سارے نبی تھے، اور جبریل امین نے دیکھا سارے نبیوں میں سب سے عالی النسب، سب سے مقام زیادہ رکھنے والے، مرتبہ زیادہ رکھنے والے، ماں باپ کی طرف سے زیادہ عزت اور شرف رکھنے والے میرے محبوب کی ذات کے سوا جبریل امین نے کسی کو دیکھا نہیں، اسی لیے تو حضور کو کھلا کے مصلی پہ کھڑا، حضور کو مصلی پہ لا کے کھڑا کیوں کیا؟ اسی لیے کیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت اور رکھنا چاہتا ہوں، یہ روایت جو ہے المواہب اللدنیہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جب اولاد عطا فرمائی تو اولاد میں اللہ کریم نے طریقہ کار یہ رکھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتا ہے، پھر دوسرے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے۔
ایک عمل سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے عمل سے پھر ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ تو پہلے حمل والے لڑکے کی دوسرے حمل والی لڑکی سے نکاح کیا جاتا اور دوسرے حمل والے لڑکے سے پہلے والے حمل کی لڑکی کا نکاح کیا جاتا۔ اس طریقے سے یہ کام چلتا آیا۔ لیکن جب باری آئی نا جناب شیس علیہ السلام کی، یہ کائنات میں جناب آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں، تو جب ان کی باری آئی نا تو اللہ کریم نے انہیں تن تنہا پیدا کیا۔ اللہ کریم نے ان کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا نہیں کی، اللہ کریم نے انہیں اکیلے ہی پیدا کیا۔ وضعت شیئا وحدہ کرامۃ لمن اطلع اللہ تعالی بالنبوۃ شهدہ۔ اب اس کے بارے میں امام صاحب المواہب اللدنیہ نے لکھا اور صاحب شرح زرقانی نے لکھا کہ آپ کو اکیلے پیدا کرنے میں آپ کی عزت اور تکریم اور مقام اور مرتبے کے وضاحت کرنی تھی کہ اس لیے ان کو اکیلے پیدا کیا گیا۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پشت میں وہو المصطفیٰ فکان فی وجہ شیس نور نبینا، اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ کوئی عورت پیدا نہیں کی کہ ان کی پشت میں اللہ نے اپنے نبی کا نور رکھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلا فرد چنا جس میں اللہ نے اپنے محبوب کا نور مبارک رکھنا تھا، اللہ نے اسے بھی ساروں سے ممتاز پیدا کیا، سب سے جدا پیدا کیا، سب سے علیحدہ پیدا کیا۔ فرمایا میرا قانون قدرت بن چکا تھا جناب آدم کے بارے میں آگے نسل چلانے کے لیے، لیکن اب قانون قدرت جب میرے محبوب کی بات آئی توڑ دیا اور بنا دیا، اس لیے کہ جس میں میرے محبوب نے آنا ہے اس نسب کو بھی اللہ نے جدا گانا رکھا۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیں، امام احمد القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے ایک وصیت کی اپنے بیٹے کو اور فرمایا بیٹا جو میں اب تجھے وصیت کر رہا ہوں نا یہ وصیت تو نے اپنے بیٹے کو کر دی اور ان سے کہنا کہ یہ وصیت اپنے بیٹے کو آگے کرتے رہنا۔ فرمایا حتیٰ یأتی نبی آخر الزمان، یہاں تک کہ اللہ کا آخری نبی نہ آ جائے اس وقت تک یہ نصیحت چلتی رہنی چاہیے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کائنات میں پہلا نبی، کائنات کے پہلے شخص، وہ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا میں تجھے جو نصیحت کر رہا ہوں، جو وصیت کر رہا ہوں، یہ وصیت سنبھال کے رکھنا، اس وصیت کو دنیا سے جاتے وقت اپنے بیٹے کو کرنا، پھر ان سے کہنا وہ اپنی اولاد کو کرے، پھر ان سے کہنا وہ اپنی اولاد کو کرے، اسی طرح یہ کام چلتا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ مقام اور یہ جو چیز تجھے دی گئی ہے یہ کسی اور کے نصیب میں۔ اب وہ وصیت سنا دوں، سنیں گے تو انشاءاللہ سینہ کھل اٹھے گا، ایمان آپ کا باغ باغ ہونے لگ جائے گا۔ کیا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے؟ فرمایا بیٹا اے شیس، اے میرے بیٹے، جب بھی نکاح کرنا تو خوب پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرنا اور اپنا نور اس میں رکھنا، اور پھر اپنے بیٹوں کو بھی یہ کہنا کہ پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت آدم نے جو وصیت کی وہ حکم چلتا حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، پھر ان کی اولاد سے چلتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا، پھر چلتا ہوا جناب ابراہیم کے پاس آیا، پھر جناب اسماعیل کے پاس آیا، اور فرمایا یوں وہ پاکیزہ نور چلتا پاکیزہ رحموں سے، پاکیزہ بطنوں سے، پاکیزہ پشتوں سے چلتا چلتا میں محمد کریم تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں، ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، ایک قاعدہ عرض کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت دوسری آیت کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ بات توجہ کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں، اور آپ انشاءاللہ اب اگر داد دیے بغیر آپ بھی نہیں رہ سکیں گے۔ قرآن پاک میں ہم نے ابھی ماہ محرم الحرام میں ایک آیت سنی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیارے محبوب کے گھر والوں، اللہ کریم چاہتا ہے تمہیں ایسا پاک کر دے، ایسا پاک کر دے، ایسا پاک کر دے، ایسا پاک کر دے کہ تمہارے نزدیک بھی کوئی برائی کا پہلو باقی، ناپاکی کا پہلو باقی نہ رہے۔ اب ایسی پاکیزگی اہل بیت میں سے امام حسن کو ملی، امام حسین کو ملی، سیدہ پاک کو ملی، مولا علی کو ملی،
یہ تو سارے مانگتے ہیں، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ملی کس کے صدقے سے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر۔ تو اب ملی کس کے صدقے سے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ملی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے۔ ہائے افسوس تیری سوچ پر اے انسان کہ جس سے مل گئی پاکیزگی، اس کے بارے میں تیرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کسی ناپاکی کے نزدیک نہ جا سکتے ہیں، نہ ناپاکی ان کے نزدیک آ سکتی ہے، نہیں نہ آ سکتی، نہ ناپاکی کے نزدیک یہ جا سکتے ہیں، نہ ناپاکی ان کے نزدیک، نہ امام حسن کے نزدیک، نہ امام حسین کے نزدیک، نہ سیدہ پاک کے نزدیک، اور نہ مولا علی کے نزدیک۔ تو کیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تیرا یہ نظریہ ختم ہو گیا؟ مشرک کے بارے میں اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام۔ اللہ کریم تو انہیں مسجد حرام کے نزدیک مشرک کو نہیں آنے دیتا۔ تو میرے نبی علیہ السلام کا نور مبارک اس جگہ پہ رکھ دینا تھا اللہ کریم۔ کیسی سوچ ہے تیری؟ اب اس حوالے سے ایک روایت اور پھر آپ کے ذوق کے مطابق ایک دو باتیں عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی فریاد پیش کی۔ کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فریاد کو سنا۔ اب اس شخص کو تھوڑی سی جلدی تھی، اور نے سمجھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ پیش کروں جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام میرے معاملے میں جلدی فرما دیں گے۔ اب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو لفظ بولے، اس لفظ کو سمجھانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی اللہ کی راہ میں جانور چن کے لاتے ہیں یا ویسے ہی لاتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ قربانی کسی نے کتا ذبح کیا؟ بولیے کیوں نہیں ذبح کرتے بھائی؟ اب بولو، حکم نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ناپاک ہے، یہی وجہ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ کبھی کسی کو دیکھو کھوتا ذبح کیا بولے، کوئی حرام جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھا؟ ہمیشہ قربانی پہ وہی جانور لگتا ہے جو حلال ہو، اور پھر حلال میں بھی اللہ کریم نے چناؤ رکھا ہے، فرمایا جس میں عیب پایا جائے وہ میری قربانی کے لائق۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کو توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں سینہ جو ہے نا کھل اٹھے گا اور آپ مچل اٹھیں گے کہ بات کہاں سے نکلی، کہاں چلی گئی۔ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے اللہ کریم نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ پہلے تو میں نے تقسیم کی حلال اور حرام کی، حرام کو الگ کیا، حلال کو الگ کیا، حلال الگ ہو گیا، حرام الگ ہو گیا۔ اب حلال میں سے بھی اللہ کریم نے فرمایا ان میں سے جو بہترین عمر کا ہو، جو اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی خامی نہ ہو، لفظ سنتے رہنا، کوئی عیب نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، عمر بھی اس کی پوری ہو، اس کی جسامت بھی خوبصورت ہو، تو وہ جانور میرے راستے میں لگانا ہے۔ میری قربانی کے لیے ایسا جانور میری راہ میں قربانی کے لیے قبول کیا جائے گا، مجھے ایسا جانور دے کر راضی کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کسی قسم کی زیادتی اس میں نہ ہو۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس اعرابی نے لفظ کیا بولے؟ انہوں نے کہا یبن الذبیحین، اے ذبیحین کے بیٹے میرے حال پہ نظر کرم فرمائیے۔ ہوا کیا؟ جب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے علاقے میں کسی وجہ سے بند کر دیا گیا، ایک وقت آیا جناب عبد المطلب نے دعا مانگی، یا اللہ میں کنواں زمزم کا کھودنا چاہتا ہوں، اور اس کے بدلے میں تو میری رہنمائی فرما۔ تو نے جب میری کامل رہنمائی فرما دی، میں اپنے بیٹوں میں سے اپنا ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا، اپنا ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ یہ جناب عبد المطلب نے دعا مانگی، منت مانی کہ یا اللہ اگر تو نے میری زمزم کے کنویں میں رہنمائی فرما دی تو پھر ایسی صورت میں میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ اب جناب عبد المطلب نے تلاش شروع کی، کھوج شروع کی،
زمزم کا کنواں مل گیا، اس کی تعمیر بھی ہو گئی۔ اب باری آ گئی جناب بیٹوں میں سے ایک بیٹا ذبح کرنے کی، سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا، پورے مکہ والے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اب پرچیاں ڈالی، اپنے بیٹوں کے نام لکھے، اور نام لکھ کر قرعہ ڈالا، اور قرعہ ڈال کے یہ طے پایا کہ جس کے نام کی پرچی نکلے گی اسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا، اسے اللہ کی راہ میں۔ اب میں پھر پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں قربانی اسی کی لگتی ہے جو حلال ہو، جو پاک ہو، جو پاکیزہ ہو، جو کھانے کے قابل ہو، اس چیز کی قربانی لگتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ کریم اس جانور کو اپنی طرف قبول کرتا ہے۔ ایمانداری سے بتانا، جب قرعہ ڈالا گیا، قرعے میں اللہ کے نبی کے دادے کے کسی بھی بیٹے کا نام نہیں نکلا، نام نکلا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نکلا۔ تو اب اس سے پتہ چلا جیسے ادھر اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کی جاتی ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے نبی کے باپ کو چن کر یہ بتا دیا، اور بعد میں آنے والوں خبردار میرے نبی کے باپ میں کوئی عیب نہ چنتے رہنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر۔ رات کو میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا صحیح بخاری شریف کی، اب اس میں جو حضرت سیدنا عبداللہ بھی ذبیحین میں سے ذبیح ہیں، اور جناب حضرت سیدنا اسماعیل خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ذبیحین میں شامل ہیں۔ تو اب یہ دو ہستیاں، ان کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے ابن ذبیحین، دو ذبیحوں کا بیٹا۔ اب جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ کا جب وقت وصال قریب آیا نا تو آپ نے کچھ اشعار پڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ ان اشعار میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے جو اشعار پڑھے وہ یہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ان صح ما بصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام۔ اب یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، جو لفظ بعث یبعث ہے نا، یہ نبوت کے لیے بولا جاتا ہے، مبعوث کرنا، بعثت کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ موضوع بھی بولا جاتا ہے نا، بعثت انبیاء کے بنیادی مقاصد۔ لفظ بعثت کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ اللہ کے نبیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے آپ کی شان میں شعر پڑھے، ان میں سے فرمایا ان صح ما ابصرت فی المنام، اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے نا بیٹے، جب تو میرے پیٹ میں تھا اور میں نے سارا کچھ خواب میں دیکھا، تو پھر مبعوث الی الانام، میرا یہ دل کہتا ہے تو اللہ کا نبی بن کے آیا ہے، میرا یہ دل کہتا ہے تو اللہ کا نبی بن کے آیا ہے۔ اور آگے فرمایا تبعث فی الحل وفی الحرام، اللہ نے تجھے بھیجا تو حل اور حرام کے مقام پر ہے، لیکن تبعث فی التحقیق والاسلام، اللہ نے تجھے جو تحقیقاً دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کہا اب یہ میرے محبوب نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، حضور کے اعلان نبوت سے 35 سال پہلے ماں بیٹے کا ماتھا چوم کے کہہ رہی ہے بیٹا تو آیا تو حل اور حرام کے مقام پر ہے، اور اللہ نے تجھے دین اسلام دے کے بھیجا ہے، اللہ نے تجھے دین اسلام دے کے بھیجا ہے۔ اور فرمایا دینی ابی کل بری ابراہیم، اب ابراہیم کی جگہ ابراہیم یہ لفظ بولا جاتا ہے عربی میں، وزن کے لیے، وزن شعری کے لیے لایا جاتا ہے۔ حضور کی والدہ نے فرمایا بیٹا اس وقت میں جس دین پہ ہوں وہ تیرے باپ کے ابراہیم کا دین ہے، تیرے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ فاللہ انہاک عن الاصنام، وہ تیرا باپ جسے اللہ نے بتوں کی پوجا سے منع فرمایا اور بت شکنی کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے اب اور بہت ساری باتیں، لیکن جو رات کو میں نے بخاری شریف میں بات پڑھی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ اکبر۔ رات کو میں پڑھ رہا تھا
اب آپ یہ میں کہتا ہوں اس پہ بھی آپ نہ بولے نا تو میں سمجھتا ہوں میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، آپ مسئلہ سمجھ نہیں پائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا معاذ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مشکاۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، مستدرک شریف کے اندر بھی، اور مجمع الزوائد اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اس پہ اگر آپ داد نہیں نہ دیں گے، یقین کریں مجھے اپنی مسجد کے جانے تک دکھ رہے گا اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی۔ میں چاہتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں اور اس کو اپنے سینے میں بسائیں۔ توجہ ہے؟ میں اب تھوڑا سا دھیمے لہجے میں بولوں گا، اب بولنے کی باری آپ کی ہے، اب میری کم بولنے کی، زیادہ بولنے کی باری آپ کی ہے۔ میں نے رات کو حدیث پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قرأ القرآن، حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھے، توجہ ہے، توجہ ہے، جو قرآن پڑھے وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کرے جیسا کہ اللہ نے اس میں احکامات نازل کیے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ملے گا؟ فرمایا وَلِدَاهُ تاجن یوم القیامتی، اللہ کریم قیامت کے دن، اللہ کریم، توجہ ہے، اللہ کریم قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک نورانی تاج پہنائے گا، دوءہ احسن من دوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اب بات پھر میں لانا چاہتا ہوں، بولنے کی باری آپ کی ہے، توجہ ہے میری بات کی طرف، ذرا توجہ اور چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو قرآن پڑھے، جو قرآن پڑھے اور اس پر ایسے ہی عمل کرے جیسا قرآن میں بیان کیا گیا، قیامت والے دن اس کے ماں باپ کو، توجہ کرنا، اس کے ماں باپ کو نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ جو قرآن پڑھے اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور جس پر قرآن اترے، بات سمجھ گئے؟ جو قرآن پڑھے اور اس پر اسی طرح عمل کرے اس کے لیے، ماں باپ کے لیے تو نورانی تاج پہنایا جائے، اور جس پر قرآن اترے اور جس کی اداؤں پہ قرآن اترے، وہ جو زلف کے کنڈل مارے تو قرآن اترے حامیم، وہ جو چہرہ جس کا کھل اٹھے تو اللہ کریم فرمائے یاسین، اور جس کے چہرے پر روشنی چھائے تو اللہ کریم فرمائے والضحیٰ، اور جب زلف چہرے پر آ کے ڈھانپ لے اللہ کریم فرمائے واللیل اذا سجا، اور جس کے ذکر کی باری ہے اللہ کریم فرمائے ورفعنا لک ذکرک، جس کی اداؤں پہ قرآن اترے، قیامت والے دن اس کے ماں باپ کی شان کیسی ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں بات سمجھ گئے ہیں، سمجھنے کی طرف آپ آ رہے ہیں۔ اللہ عظمت والدین مصطفیٰ، عظمت والدین مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، میرے خیال میں آپ کو باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ میں بات سمجھا پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین طاہرین عابدین، اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین ماجدین، آپ کا جب وصال ہوا دین فطرت پر ہوا، اور بعد میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی رضا کے لیے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو حکم دیا، حضور ان کے مزار الانوار پہ حاضر ہوئے اور ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور زندہ کر کے انہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کر کے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ اس بات سے پتہ چل گیا کہ وہ دین اسلام پر تھے۔ یہ روایت یقین کریں اتنے ائمہ نے ذکر کی، میں اگر یہاں پہ نام لینے بیٹھوں 9 بج جائیں گے، اتنے ائمہ نے ذکر کی، اور میرے پاس یقین، یہ میں نے رات کو جو کاپیاں نکلوائی، ہر ایک کتاب سے میں نے ایک کاپی نکلوائی، تو یہ 500 کی تو کاپیاں نکل آئی جناب۔ اللہ اکبر۔
بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اختصاراً، اس بات میں تو کنفرم ہو گیا نا حضور کے والدین مسلمان تھے۔ اب اگلی بات بھی سمجھیے گا، ایک علاقے کے قاضی صاحب تھے، ان کے کچھ اعمال جس طرح کے بھی تھے وہ فوت ہو گئے۔ جب فوت ہونے لگے نا تو ان کی بیوی امید سے تھی، بات کی توجہ ہے بات کی طرف، ان کی بیوی امید سے تھی۔ اب جب بیوی امید سے تھی، وہ قاضی صاحب فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اب اللہ کریم نے اسے پوچھ کی قبر میں، پوچھ کے بدلے میں پھر اسے عذاب ہوا، عذاب چلتا رہا۔ ادھر اللہ نے اس کی بیوی کو بیٹا عطا کیا، وہ بیٹا کچھ عرصے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بیوی نے اسے مسجد بھیجا۔ بات توجہ کرنا، بات کی طرف توجہ ہے نا میری بات کی طرف۔ بیوی نے اسے مسجد بھیجا، کہاں بھیجا؟ مسجد بھیجا۔ بیٹے نے آ کر قرآن پاک پڑھا، زمین کے اوپر آ کر، مسجد میں آ کر، زمین کے اندر نہیں، قبر میں نہیں، کہاں پہ آ کے پڑھا؟ مسجد میں آ کے پڑھا۔ جب قاری صاحب نے کہا نا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے جب یہ پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو آپ کی علی سبیل التنزل ان لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو کہتے ہیں حضور کے والدین کے بارے میں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس کا بیٹا قرآن مسجد میں آ کے پڑھے تو اللہ کریم فرماتا ہے قاضی صاحب سے فرشتوں عذاب ہٹا لو۔ عذاب، صرف عذاب ہٹانے کی بات تو نہیں کی، فرمایا عذاب ہٹانے کے بعد جنت کی طرف سے 2 کھڑکیاں کھولو جس سے تازہ ہوا اور ٹھنڈی ہوا آئی۔ نہیں سمجھا سکا میں آپ کو اپنی بات، توجہ ہے نا بات کی طرف۔ 2 کھڑکیاں کھولو جس سے تازہ ہوا آئے۔ اب بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، قبر میں جس کا بچہ دنیا میں رہتے ہوئے قرآن پڑھے، اللہ کریم اس کے ماں باپ کی قبر میں 2 جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اور جس کے بیٹے پہ قرآن اترے اللہ کریم اس کے والدین کو کیا اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے حوالے سے میرے خیال میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات جو میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین طاہرین میں سے جناب سیدنا حضرت عبداللہ، آپ کا جسد اقدس جو ہے 21 جنوری سن 1978 کے اندر نا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ ایک جگہ سے، میں کسی اور کا نام لوں نا پھر شاید لوگ کہیں گے پتہ نہیں ان سے ملنا بھی مشکل ہے، ان کو جانتے بھی ہیں کہ ہم نہیں جانتے۔ میں آپ کے اس علاقے کی ہستی کا نام لیں گا، جانی پہچانی ہستی، بہت بڑی ہستی، سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد اس علاقے میں بہت بڑا نام ہے ان کا، اور لوگ انہیں ہر طرح سے جانتے ہیں۔ میری مراد امین ملت والدین فقیہ العصر حضور سیدی و مرشدی و سندی قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جانتے ہیں نا سب آپ ان کو، جانتے ہیں نا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ سن 78 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کا جو جسد اقدس ہے نا، تعمیری کام کی وجہ سے وہاں سے اسے نکال کر جو ہے نا مسجد نبی کے مقام سے اسے نکال کر کسی اور جگہ پہ منتقل، جنت البقیع کے اندر یا کسی اور مقام پر منتقل کیا گیا۔ جب منتقل کیا گیا نا، فرماتے دیگر بھی صحابہ کرام کے بھی منتقل کیے گئے، تو میرے جاننے والوں میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ٹھیکیدار عبداللطیف۔ کیا نام تھا؟ ٹھیکیدار عبداللطیف۔ فرماتے ہیں مفتی صاحب جب میں سن 94 میں، کتنے عرصے بعد؟ سن 94 78 میں حضور کے والد ماجد کی قبر کھولی گئی، اللہ اکبر۔ فرماتے سن 94 میں جب گیا، میں نے ٹھیکیدار عبداللطیف صاحب سے ملاقات کی، میں نے ان سے پوچھا یار تعمیری کاموں میں آپ کا بھی عمل دخل؟ بالکل ہے۔ فرمایا کبھی صحابہ کرام کی کسی قبر کشائی میں بھی شریک ہوئے ہو؟ تو ٹھیکیدار عبداللطیف صاحب نے کہا کسی اور صحابی کا تو پتہ نہیں، جب میرے نبی کی باپ کی قبر کھولی گئی اس وقت میں اس میں شامل تھا۔ اور ٹھیکیدار عبداللطیف نے قسم اٹھا کے کہا، اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جب جناب عبداللہ میرے محبوب علیہ السلام کے ابا جان کی قبر کھولی گئی، فرماتے ہیں ایسی خوشبو سے آئی میں نے دنیا میں کبھی اس جیسی خوشبو نہیں سونگی۔ اور جیسے آپ کا کفن اس وقت آپ کو دیا گیا تھا، فرماتے اسی طرح تر و تازہ کفن تھا۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا نا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا۔
میرے محبوب علیہ السلام کے کلمے پر وہ تھے. اب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اللہ اکبر. آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. اب اس بات پہ تو میں آپ کی داد چاہتا ہوں، جس طرح ہونی چاہیے وہ داد اسی طرح آپ کو دینا حق بنتا ہے. قرآن پاک اٹھائیں، سورہ یونس کے اندر اللہ کریم نے یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ یہ اب ہٹا دیں ذرا، میں سامنے بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ دو سامنے والے بیٹھ کے ہٹائیں نا ذرا، بات آپ کے ساتھ بالکل سامنے ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں کچھ یہ بھی درمیان میں حائل ہوا جس کی وجہ سے آپ کو باتوں کی سمجھ نہیں آئی. جناب یونس علیہ السلام کا قصہ سنا ہوا ہے آپ نے؟ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ پوری توجہ ہے؟ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یقین کریں، اگر آپ نہیں بولیں گے مرتے دم تک دکھ رہے گا اس بات کا. اللہ اکبر. جناب یونس 10 جانور ایسے ہیں صحیح بخاری شریف میں موجود ہے جنہیں اللہ جنت میں بھیجے. صحیح بخاری شریف کی روایت، 10 جانور ایسے ہیں جن کو اللہ کریم کہاں بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے. ان میں سے ایک وہ مچھلی بھی ہے جس کے پیٹ میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام 40 دن رہے. بات کی طرف توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ میرے خیال میں نہیں. توجہ ہے تو پھر تھوڑا سا ایک دفعہ بولے نا سبحان اللہ. ذرا ایک دفعہ بولے سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اس سے بڑی اور میرے پاس دلیل قرآن پاک سے نہیں ملی. اللہ اکبر. اب جس مچھلی کے پیٹ میں، اب وہ آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں، آدم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی نہیں. اللہ نے حکم دیا، مچھلی نے آپ کو پیٹ میں لے لیا. 40 دن یا 3 دن یا 11 دن یا 10 دن یا 12 دن، زیادہ جو قول ملتا ہے وہ 40 دن کا. جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی 40 دن رہے، بات کی طرف توجہ ہے، جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی 40 دن رہے وہ جنت جا سکتی ہے، اور جس ماں کے پیٹ میں میرا نبی 9 مہینے رہے وہ نہیں جا سکتا. بانی سمجھ آئی؟ جس ماں کے پیٹ میں میرا نبی 9 ماہ رہے، ادھر 1 مہینہ 10 دن کی بات، اور جس ماں کے پیٹ میں میرا نبی، اللہ اکبر. شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اللہ، میں جب قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتا ہوں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام. اے پیارے محبوب، جنہوں نے آپ کی عظمت اور شانوں کو نہیں نہ پہچانا، یہ بندے جانور ہیں. اولئک کالانعام، یہ کیسے ہیں؟ یہ جانوروں جیسے. آگے فرمایا بل ہم عدل، پر کے یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. اب اس کے لیے ایک دلیل دے دوں. اللہ اکبر. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ امی آمنہ سلام علیہ آپ فرماتی ہیں جب سے اللہ نے میرے محبوب کا نور مبارک میرے پیٹ میں منتقل کیا، حضور میرے پیٹ میں آئے، حضور میرے پیٹ میں آئے، حضور میرے پیٹ میں آئے. فرماتے میں جب بھی مکے کی گلیوں میں نکلتی نا تو مکے کا کوئی بھی جانور میرے آگے نہیں چلتا تھا. مکے کا کوئی بھی جانور، کہیں حضور کی ماں کی توہین، بے ادبی، تو یہ کلمہ پڑھ کے یہ کیسا جانور ہے جو حضور کی والدین کی توہین کرتا ہے؟ اللہ اکبر. باتیں سمجھ میں آ گئی میری؟ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاتم المحدثین. ایک بات اور ضمناً یاد آ گئی، اگر آپ کا ذوق اجازت ہے تو وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اجازت ہے جی؟ وقت تو بالکل ختم ہو گیا، لیکن اس ہستی کی بات کرنے لگا ہوں جو ہستی یہاں سے برے صغیر سے چلی. 2 ہستیاں میری نظر میں ایسی ہیں جن کو حضور نے مدینے سے بھیجا، مدینے سے بھیجا ادھر برے صغیر کہ جا کر میرے دین کا کام کرو. سیدی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بات کی طرف توجہ ہے؟ یہاں سے گئے مکہ شریف میں محدثین سے علم حدیث حاصل کیا، مدینہ شریف میں علم حدیث حاصل کیا. اب حضور کی جالیوں کو دیکھ کر قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. ایک رات آپ سوئے نصیب جاگ گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سوئے نصیب جاگ گئے، حضور خواب میں تشریف لائے. حضور نے فرمایا عبدالحق جاؤ برے صغیر میں میرے دین کا کام کرو، برے صغیر میں میرے دین کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، دست بستہ ہاتھ باندھ کر، یا رسول اللہ یہاں آپ کے روضے کی جالیاں دیکھ کر حدیث پڑھاتا ہوں.
وہاں یہ جالیاں نہیں دیکھ پاؤں گا، حدیث کیسے پڑھاؤں گا؟ حضور نے فرمایا پہلے جالیاں دیکھ کے پڑھاتے تھے، میری حدیث پہلے میرے روزے کی جالیاں دیکھ کے پڑھاتے تھے، اب جاؤ ہر رات جالیاں والوں کو والے کو دیکھ کر حدیث پڑھانا۔ اب اس سے بڑی کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہر رات میرا دیدار کرنا، پہلے میرے روزے کی جالیاں دیکھ کر حدیث پڑھاتے تھے، اب ہر رات میری ذات کو دیکھ کر حدیث پڑھانا۔ بڑے صغیر میں آئی، آپ کی تحقیق ہے، آپ فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ عشیۃ اللمعات کے اندر آپ نے یہ بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں جس رات اللہ کریم نے اپنے محبوب کا نور مبارک حضرت عبداللہ کے پشت سے جناب سیدہ پاک کی بطن میں منتقل کیا، وہ جمعے کی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ اور فرمایا اس بات پر محدثین کا اتفاق ہے، فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات اتنی افضل ہے، اگر اس میں ایک گھڑی ایک لمحہ عبادت کی جائے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس رات کو میرے نبی کا نور مبارک اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا، فرمایا وہ رات 1000 لیلۃ القدر سے بھی بہتر ہے۔ تو جس رات میں میرے نبی کا نور منتقل ہو وہ 1000 لیلۃ القدر سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے نہیں، 1000 مہینے سے بہتر 1000 لیلۃ القدر، اور 1000 لیلۃ القدر سے بہتر ہے حضور علیہ السلام کی آمد کی وہ رات، جس رات میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائے۔ تو جس رات میں حضور کا نور منتقل ہو وہ 1000 لیلۃ القدر سے افضل، اور جس ماں کے پیٹ میں منتقل ہو، اللہ اکبر۔ یہ باتیں تھیں جو کوشش کی میں نے عوامی طور پر، کیونکہ یہ موضوع خاص علمی، میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں یہ خاص علمی گفتگو ہے، اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے 6 رسائل موجود ہیں، امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب موجود ہے، اور بہت سارے علماء کرام کی کتابیں موجود ہیں، جو خاص علمی گفتگو ہے۔ میں نے کوشش کی، آپ نے جس طرح مجھے بات سمجھ میں آئی میں نے آپ کے سامنے رکھی، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، یار زندہ صحبت باقی وما توفیقی۔